رانا صاحب، عمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بیک چینل کام کر رہا تھا، سپریم کورٹ کے فیصلے کا اثر نہیں تھا، اس بیک چینل سے ساری باتیں ہوئیں، عمران کے علاج، ہاسپٹل لے جانا، ٹیسٹ کرانا، کیا کرنا ہے، ساری چیزیں اس بیک چینل سے ہوئیں۔ محسن نقوی صاحب اس اگین بیک چینل میں بہت ایکٹیو تھے۔ دیکھیں اب یہ تو پھر ان کی اپنی ایک انفارمیشن یا اپنی ان کی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے۔ باقی اس میں یہ ہے کہ جب انہوں نے کمپلینٹ کی ہے تو جو جیل کے ڈاکٹرز تھے انہوں نے باقاعدہ ان کو ڈراپ ڈائیگنوز کیے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جی مجھے ان سے فاقاری ہو رہا۔ باقاعدہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے لیٹر لکھا ہے پیمز کو۔ وہ 3 ماہ بعد ہے، نہیں نو 3 ماہ بعد نہیں، یہ تو جنوری کے پہلے ہفتے میں یہ کمپلینٹ کی ہے انہوں نے، شکایت اور ساتھ ہی جو ہے وہ انہوں نے لیٹر لکھا ہے۔ 16 جنوری کو مہینہ ہوا ہے، پھر اس کے بعد 19 کو ہوا ہے، 24 کو وہ انجیکشن جو اس عارضے کا، اس مرض کا الٹیمیٹ ٹریٹمنٹ ہے، وہ ان کو انجیکشن سر یہ شکایت اکتوبر کے مہینے شروع ہوئی؟ بالکل نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر اکتوبر کے مہینے میں شروع ہوئی تو 9 دسمبر کو جو ان کا 9 دسمبر کو جو ان کا میڈیکل بورڈ ہوا ہے اس میں انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ جی مجھے تو یہ ایشو بنا ہوا ہے، میرا یہ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد 20 دسمبر کو جس دن توشہ خانہ 2 کا فیصلہ ہوا ہے اس دن 2 گھنٹے یہ عدالت میں بیٹھے رہے ہیں، یہی سلمان صفدر صاحب ان کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں، 2 وکیل اور تھے۔ اس دن بتاتے کہ بھئی میرا تو یہ آنکھ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، جو عدالت میں درخواست دے دیتے۔ جو پارٹی نے رپورٹ کیا اس کے مطابق 2 دسمبر کو 3 مہینے سے مسلسل شکایت جاری تھی۔ سن لے، 2 دسمبر کو عظمیٰ خان صاحبہ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، تقریباً 5 ہفتے بعد انہوں نے پوری دنیا کو پیغامات بھیجے ہیں، فلاں کو یہ کہہ دو، فلاں کو یہ کہہ دو، یہ معاملہ ایسے ہے، وہ معاملہ ایسے ہے۔ اگر یہ آنکھ کا مسئلہ تھا اور اتنا سیریس مسئلہ تھا تو یہ سب چیزیں چھوڑ کے کہتے کہ بھئی میرا تو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ عظمیٰ خان کے جو آپ نے پریس کانفرنس کا بھی ریسنٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کی نظر سے گزرا ہو تو میں آن ایئر دہرا بھی نہیں سکتا، وہ زیادہ خطرناک ہے کہ وہ تو اپنے کافی زیادہ تشویش کا اظہار کیا اپنے متعلق عمران نے اس میٹنگ میں جو آخری ملاقات ان کی ہوئی تھی۔ نہیں بالکل نہیں کیا، نہ انہوں نے آگے باہر انہوں نے اب پریس کانفرنس کے اندر اس کا تذکرہ کیا کہ میں نے پہلے نہیں بولا تھا، بول رہی ہوں، ورڈ اباؤٹ ہز لائف۔ کیا بات ہوئی پہ 2 دسمبر کو بھی نہیں بتایا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، یہ آپ نہیں دیکھیں، نہیں آنکھ کا بینائی کا مسئلہ جو ہے یہ اتنا اہم ہے کہ اگر اس دن انہوں نے اتنی تشویش کا اظہار کیا ہوتا تو یہ ساری باتیں بھول جاتے سر، اور اس بات کے اوپر بات کرتے۔ ایک سوال پوچھ لوں آپ سے، محسن نقوی صاحب 2024 میں بھی ایکٹیو تھے، ابھی بھی محسن نقوی صاحب ایکٹیو تھے۔ محسن نقوی صاحب کوئی سینٹرل فگر بنا لیں کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی بات سن لے گی، آپ بھی سن لیں گے، پی ٹی آئی والے تو سن ہی رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، بطور وزیر داخلہ جو ہے وہ ان کا اس مسئلے میں جو ہے وہ ایک سینٹرل رول بنتا ہے۔ اگر اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کا ہو یا اسلام آباد کی طرف کوئی ایجیٹیشن آ رہا ہو تو ہو ول ٹاک ود۔ اب دوبارہ انہیں کوئی اس کام کی ذمہ داری دے دیں، میڈیشن کا رول ادا کر دیں، وہ کرا لیں گے، کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ کروا دیں گے۔ بہرحال اس بارے میں جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ اس جیل کے معاملے میں یا علاج کے معاملے میں ان کا کوئی اس میں کوئی رول ہے۔ ویسے آج تو ان کا محسن نقوی صاحب تگڑے آدمی ہیں، ان کا کافی چیزوں میں رول ہو سکتا ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ میں ہاکی فیڈریشن کا چیئرمین یا پریزیڈنٹ تو نہیں لگ رہا لیکن ان پلیئرز کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے بھی کوئی طارق بگٹی صاحب کے متعلق کچھ ارشادات فرمائے تھے؟ دیکھیں طارق بگٹی صاحب جو ہیں وہ ان سے انہوں نے ریزائن کر دیا ہے اس معاملے کی۔ طارق بگٹی کو لگایا کس نے تھا؟ دیکھیں جی ان کے پیچھے جو ہے وہ پولیٹیکل ریکمنڈیشن تھی۔ کس کی؟ بہرحال اب نام لینا مناسب نہیں ہے۔ طاقتور حلقہ کون سا تھا تھوڑا تو پتہ چلے نا۔ نہیں طاقتور حلقوں سے آپ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ بالکل ایک ہی طرف دھیان چلا، طاقت ہے ہی ایک پاکستان میں، اور کس کی طاقت ہے؟ نہیں اس طرف سے کوئی عمل دخل نہیں تھا، ان کی ریکمنڈیشن تھی اور وہ ہمارے بہت اچھے بیک ٹریک کر گئے، وہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، وہ ہمارے بہت اچھے پیارے دوست ہیں، اور انہوں نے اور یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ان کو لگایا گیا تھا۔ دوسرے بھی تو آپ ہی کے دوست ہیں سر۔ نہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ان کو لگایا گیا تھا، انوار الحق کاکڑ صاحب نے لگایا تھا اور ان کی ریکمنڈیشن پہ لگایا تھا۔ اور یہ پیچھے کچھ عرصہ پہلے ہم نے ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ ان کو جو ہے وہ ہم فارغ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کس کو لگائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی تھوڑا ٹھہر جائیں،
تو اس کی وجہ سے پھر یہ معاملہ آگے آپ کس کو لگائیں گے؟ ابھی تو بری چارج بانی صاحب کی خبر چل رہی ہے. اڈہاک چارج جو ہے وہ تو فوری طور پہ تو سیکٹری آئی پی سی کے پاس آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر الیکشن کا جو پروسیس ہے اس کے ذریعے سے کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا آدمی جو ہے ان کے سپرد کیا جائے کہ جو اس میں کھلاڑیوں کی بھی جو ہے وہ بہتر طور پہ ان کی تربیت بھی کر سکے، ان کو سپورٹ بھی کر سکے، اور گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی جو ہے وہ پورا تگڑا بندہ لگائیں جو اس کو ریوائیو کرے، ہاکی کو تباہ نہ کر دے. بالکل ایسا ہی ہے.